ویسے تو
ہر وہ جگہ جہاں مظلوم کربلا کا ذکر ہوتا ہے وہ فرشتوں کی آوازگاہ بن جاتا ہے۔ مگر کیا کہنے سرزمین نجف اشرف کے، اور اتنا شکر بجا لائے اس رب دو جہاں کا، اس رب حسین کا، کہ جس نے ہمیں حسین کا پرسہ ان کے بابا نامدار حضرت علی بن ابی طالب کی بارگاہ میں بیٹھ کر پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ یقیناً یہ خوش بختی ہے، یہ خوش نصیبی ہے، اور اس بات پر بھی جتنا شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر مقام شکر یہ ہے کہ آج نجف اشرف کی یہ الوداعی مجلس ہے، وہ کل کو سب لوگ مل کر علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نیابت میں حسین کی زیارت کو جائیں گے اور کربلا والوں کا پرسہ بلا میں پیش کریں گے۔ اس قدسے کی اور اس عذاب کی قبولیت کے لیے ایک باآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ فارسی زبان میں یہ قدر خود خون را بدانی، جس کو علامہ اقبال میں خودی سے تعبیر کیا ہے کہ انسان اپنی قدر و منزلت کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو کہ تمہیں اس عزت کا مقام عطا کیا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے اس عزت کے مقام کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہم کوئی معاشرے کے عام بھٹکے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم وہ ہیں کہ جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ علی بن ابی طالب جیسے باب مدینہ العلم نے ہمیں اپنے دسترخوان پہ جگہ عطا فرمائی۔ اس اعتبار سے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، کچھ مقامات وہ ظاہر ہے جب مقامات بڑھتے ہیں تو پھر ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ انعام بلا وجہ مل جانا یہ خیر اقلائی ہے، خیر اقلائی ہے، بغیر زحمت کے کچھ مل جائے شاید۔ اسی لیے مذہب اہل بیت نے لاٹری کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ بغیر کسی زحمت کے انسان کو مل جاتی ہے، بغیر استحقاق کے انسان کو مل جاتا ہے، نہیں۔ لہذا اللہ ہم پہ انعام کرتا ہے تو یقیناً کچھ ہمارے ذمہ ایسی ذمہ داریاں بھی لگاتا ہے کہ جن کا احساس کرنا ضروری ہے۔ بزرگان گرامی قدر، آپ کی خدمت میں معرفت ناصران کے عنوان سے کہ ناصر دین کی ضرورت اور اہمیت ہے، اس کے ذیل میں عروضات پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اگرچہ کہ مجھ سے بہتر جاننے والے سامنے تشریف فرما ہے کہ آپ کی سماع فراشی کرتے ہوئے میں نے آپ کو زحمت دی، آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں۔ آخری فرصہ ہے آپ کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہوں اس معرفت کے سبب میں کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کو پہنچانے کے لیے ہادیان برحق کا سلسلہ قائم کیا، اور ہر ہادی کو ناصر و مددگار کی ضرورت رہی، اور جس کو اللہ نے ناصر و مددگار عطا کیے وہ تو کر ہی دیے، جسے عطا نہیں کیے اس نے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے مان لیا کہ پروردگارا یہ کام اتنا مشکل ہے کہ مجھے تمہاری بارگاہ سے ناصر اور مددگار کی ضرورت ہے۔ منتہا سلسلہ لمبی واقعہ ہو جائے بزرگان گرامی، یہ چلتا چلتا سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ حضرت مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ جنہیں اللہ نے سلطان نصیر بنا کر کے دنیا میں بھیجا تھا، انہوں نے دین کی نصرت کے لیے جس ناصر کا مطالبہ کیا اس ناصر کا نام عباس علمدار ہے۔ کہ یقیناً
یقیناً ایسا ناصر و مددگار چاہیے تھا کہ جو کربلا جیسے عظیم معرکہ حق و باطل میں فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے ناصر و مددگار رہیں۔ فقط حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہی امام حسین علیہ السلام کے ناصر و مددگار نہ ٹھہرے، بلکہ یہ ایک ایسا عظیم معرکہ تھا اور یہ کچھ ایسا عظیم طاہر و مطہر لشکر تھا کہ جس کا ہر فرد امام حسین علیہ السلام کا ناصر و مددگار تھا۔ یہاں 6 مہینے سے لے کر انتہائی بوڑھی عمر تک جتنے بھی تھے ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ اللہ کے دین کے ناصران و مددگار، آپ پر ہمارا سلام ہو کہ آپ فقط اللہ کے دین کے ناصر و مددگار نہیں ہیں بلکہ آپ رسول اللہ کے ناصر و مددگار ہیں، آپ علی ابن ابی طالب کے ناصر و مددگار ہیں، آپ جناب سیدہ زہرا کے ناصر و مددگار ہیں، آپ حضرت امام حسن مجتبی کے ناصر و مددگار ہیں۔ اور ایک کاش کہ ہم بھی ہوتے، ہم بھی اس نصرت کے قافلے میں شامل ہو کے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ دعویٰ ہے ہر زائر امام حسین علیہ السلام کا کہ کاش ہم بھی ہوتے، ہم بھی ناصر و مددگار بن کے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جملہ انتہائی نازک، چونکہ آج گفتگو اسلوب سے ہٹ کر رہے گی اور طلبگی کے دائرے میں کوشش کروں گا چند معلومات پیش کر دوں، اسی اعتبار سے آپ کے ساتھ فراشی کروں گا کہ جملہ آپ کے حوالے ہے کہ کربلا کے میدان میں جب تک حسین کے ناصر و مددگار موجود رہے، امام حسین نے حق میں ناصر کا دعویٰ بلند نہیں کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے استغاثہ نصرت اس وقت بلند کیا کہ جب کوئی ناصر و مددگار باقی نہ رہا۔ اب امام حسین علیہ السلام کے اس استغاثہ نصرت پر بہت سی مخلوقات آئیں، اللہ نے ملائکہ کو بھیجا، ملائکہ بھی جوب کر جوب حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے نازل ہوئے، جن بھی قدمہائے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کے جھکے۔ کائنات کی ہر چیز نے کوشش کی کہ ہم فرزند زہرا کی مدد کر سکیں، لیکن کسی کی مدد کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے قبول نہیں کیا ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام مدد چاہتے تھے تو وہ انسانیت سے مدد چاہتے تھے، وہ امت محمدیہ سے مدد چاہتے تھے۔ اور کیا مدد چاہیے تھی؟ علماء کا مجمع ہے، خطبہ تشریف فرما ہے، آپ بیان کرتے ہیں یہ چیزیں کہ امام حسین کو اپنے گھر کے لیے ناصر و مددگار چاہیے تھے، کیا اپنی بہنوں کے لیے ناصر و مددگار چاہیے تھے، ان کو باحفاظت واپس پہنچانے کے لیے، یا اب امام حسین کا اکبر شہید ہو گئے، اسد شہید ہو گئے، سارا کنبہ تو شہید ہو گیا، اب امام حسین علیہ السلام کس بات کے لیے نصرت کا یہ استغاثہ فرما رہے ہیں؟ کوئی شک نہیں ہے، علماء نے ارشاد فرمایا امام حسین اس لیے ناصر و مددگار کے طرفدار تھے تاکہ یہ سلسلہ تبلیغ رسالت چلتا رہے، سلسلہ دین چلتا رہے۔ تو پھر یہاں سے جو میں نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا، اس چند روزہ مجالس میں جو نقطہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اگر نصرت دین کا یہ مسئلہ اتنا اہم نہ ہوتا تو امام حسین علیہ السلام کا آخری فعل استغاثہ نصرت دین نہ ہوتا، آخری استغاثہ نصرت دین کے لیے استغاثہ۔ اس سے اس اہمیت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ناصر و مددگار دین کے لیے انتہائی توجہ دلائی گئی ہے، اس ضرورت کا انتہائی شدت سے احساس دلایا گیا ہے، اور امام اعلی مقام علیہ السلام نے اپنی شہادت سے چند لمحے پہلے جو آخری استغاثہ کیا ہے وہ یہی نصرت دین کا استغاثہ۔ یہ الگ بات ہے کہ نصرت ملی امام حسین علیہ السلام کو یا نہیں ملی، ہم چلتے جائیں گے۔ ہر دور میں آنے، یہاں سے یہ بات بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ ہر دور میں آنے والے امام کے جو ہادی بن کر کے
دنیا میں تشریف لائے ہیں ان کو ناصر و مددگار کی ضرورت رہی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جب تک دھوکہ نہیں دیا گیا، امام علیہ السلام نے سلو نہیں کی۔ جب ناصران کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ کہ وہ حسین کے بھی امام ہیں سلو پہ مجبور ہوئے، تو فقط اس وجہ سے کہ ایک لشکر کا سردار بناتے تھے، 12,000 کا لشکر دے کر کے دشمن کے مقابلے میں بھیجتے تھے، وہ پیسے دے کر کے لشکر سمیت دشمنوں کے ساتھ حامی ہو جاتا۔ یہ جب صورتحال بنی تو حضرت امام حسن مجتبیٰ سلو پر مجبور ہو گئے۔ حضرت امام حسین کے حامی جب تک رہے، امام علیہ السلام کو کوئی نظر نہیں پہنچا۔ اس کے ماں باپ جتنے آئمہ تشریف لائے ہیں، یقیناً وہ نصرت دین کے لیے اسی طرح سے ہر ایک مرحلے پر متوجہ کرتے رہے، تمام لوگوں کو سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ امام صادق آل محمد صلوات پڑھیے صالح امام علیہ السلام۔ چلتے چلتے یہ سلسلہ امام علیہ السلام نے قائم فرمایا اور ایک بہت بڑی جامعہ تشکیل دی جس میں کائنات کو یہ علم عطا فرمایا تاکہ ناصران دین کے قافلے میں زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھ جائیں اور اس قافلے میں شامل ہو جائیں۔ یہ چلتے چلتے سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ آج حضرت امام صاحب الزمان علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ یہ زمانہ حضرت امام صاحب الامر علیہ السلام کا زمانہ ہے اور یہ غیبت طولانی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس غیبت کے طولانی ہونے کا فلسفہ کیا ہے؟ اس میں توقیع ہے حضرت امام صاحب علیہ السلام کی جو حضرت شیخ مفید کو لکھی اور اس میں امام علیہ السلام نے اظہار فرمایا ہے۔ یہیں سے مجلس کا ابتدا کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے جو خط لکھا، میں اپنے بھائیوں کے لیے عرض کر دوں، خط لکھا امام زمان علیہ السلام نے اس وقت کے بہترین اور عظیم مرجع حضرت شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کو، اور وہاں اس خط میں تقریباً یہ مفہوم تھا، امام نے فرمایا کہ تم نے مجھے بھلا دیا ہے لیکن ہم نے تمہیں نہیں بھلایا۔ توجہ فرمائیے گا، آپ نے ہمیں بھلا دیا ہے لیکن ہم نے آپ کو نہیں بھلایا، اور دلیل بھی دی امام علیہ السلام نے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھلایا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ تمہارا وجود باقی ہے، تمہارے وجود کا باقی ہونا یہ دلیل ہے کہ ہم نے تمہارا خیال رکھا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا ہے کہ اگر ہم تمہارا خیال نہ رکھتے تو دشمن تمہیں اس طرح روک کے چلے جاتے جس طرح بچے چھوٹے چھوٹے پودوں کو جڑوں سے اٹھا کے پھینک دیتے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ہاں تمہاری اور ہماری ملاقات بھی بہت جلد ہو سکتی ہے اگر دو کام نہ ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ دو کام نہ ہو، گویا کہ امام علیہ السلام بھی اپنے لیے ناصر و مددگار طلب کر رہے ہیں کہ امام علیہ السلام کی غیبت کا طولانی ہونے کا فلسفہ یہی ہے کہ امام کے ناصر و مددگار موجود نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ آپ کی اور ہماری یہ جو ملاقات ہے یہ بہت قریبی ہو سکتی ہے اگر دو کام نہ ہو۔ وہ کون سے کام ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ایک یہ ہے کہ میرے شیعہ گناہ نہ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپس میں اختلاف نہ کریں۔ تو گویا کہ امام علیہ السلام کے غیبت کے طولانی ہونے کے دو سبب ہیں، ایک مولا امام زمان علیہ السلام کے شیعوں کا گناہ کبیرہ کو انجام دینا، اور دوسرا آپس میں اختلاف اور تقسیم در تقسیم کا شکار ہونا۔ تو جب تک امام علیہ السلام کو 313 ناصر و مددگار نہیں ملتے تب تک امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے لیے ابھی 313 مکمل نہیں ہوئے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو، کہیں تک بھی پہنچا ہوا ہو، یا تو گناہ کبیرہ میں ڈوبا ہوا ہے یا اختلاف کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ کردار نہ فقط یہ کہ امام علیہ السلام کی نصرت نہیں ہے بلکہ امام کی غیبت کے طولانی ہونے کا سبب ہے، بلکہ امام علیہ السلام کے مقابل میں آ گیا نا۔ امام چاہتے ہیں کہ میں غیبت میں رہوں، یہ فلسفہ ہدایت کے خلاف ہے۔ کیا اللہ چاہتا ہے کہ امام پردہ غیبت میں رہے؟ تو یہ فلسفہ ہدایت کے خلاف ہے۔ نہ اللہ چاہتا ہے کہ امام کو غائب رکھے، نہ امام چاہتے ہیں کہ وہ غائب رہے۔ اللہ بھی ان علینا الہدیٰ، ہم پہ ہے کہ ذمہ داری کہ ہم ہدایت عطا فرمائیں۔ اللہ نے ہادی بنایا، ہادی کو دنیا میں بھیجا، اب اللہ نے جان بوجھ کے دنیا کو بھٹکانے کے لیے تو ہادی کو نہیں اٹھایا ہے۔ ہماری ہی وجہ سے امام پردہ غیبت میں ہے اور ہماری ہی وجہ سے یہ غیبت طولانی ہے۔ لیکن کیا ہم نے امام کو سبق سمجھا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ پیغام دور تک جانا، اس لیے میں اپنی خدمت میں یہ گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ یقیناً آپ ان مطالب سے بہت عجل ہیں اور بہت ہی زیادہ دقت کرنے والے حضرات تشریف فرمائیں۔ کیا امام کی عظمت اس سے کمتر ہے کہ ہم توجہ فرمائیں امام علیہ السلام کی طرف؟ نہیں، آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کرتا ہوں، حضرت امام صادق آل محمد علیہ السلام جا رہا ہوں بہار الانوار میں، کمال الدین میں اور دیگر کتب میں یہ روایات موجود ہیں، مسند روایات ہیں۔ میرے بزرگوں، حضرت امام صادق آل محمد کے بارے میں راوی کہتا ہے کہ میں پہنچا، امام علیہ السلام سجدے کی حالت میں ہیں اور اس طرح رو رہے ہیں جس طرح کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ بکا الثقلہ، جس طرح کوئی بوڑھی ماں روتی ہے۔ للحجت ابن الحسن علیہ السلام، اور حضرت حجت علیہ السلام کے لیے رو رہے ہیں، امام علیہ السلام کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اور نیچے جو آنکھوں کے نیچے زمین ہے، مٹی ہے، ریت ہے، وہ آنسوں سے بالکل بھیگ چکی ہے، تر ہو چکی ہے، اور بلک بلک کے امام صادق آل محمد علیہ السلام رو رہے ہیں۔ اور جملہ ساتھ میں جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ سنیے، امام صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں، یا سیدی، اور رئیس مذہب جعفریہ، حضرت صادق آل محمد کے خلاف کا انداز دیکھتے ہیں، ایک رونے کا انداز والہانہ، اور گریہ اور پکار کا یہ انداز، اور پھر یہ پکارنا، یا سیدی غیبت کا نفت رقادی، اے میرے سید و سردار، آپ کی غیبت نے میری آنکھوں کی نیند چرا لی ہے، میری آنکھوں کی نیند چرا لی ہے۔ ابھی امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت ہوئی نہیں، ابھی تو امام صادق کا زمانہ ہے، ابھی تو غیبت ہوئی بھی نہیں ہے، لیکن امام علیہ السلام اسی غیبت کو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ غیبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ امام علیہ السلام جزیرہ غزہ میں ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ان کی حکومت بھی ہے، اور بہترین دنیا کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، اور بڑے ہی مزے کی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت امام صادق آل محمد ایسے نہ ہوتے جس طرح جوان بیٹے پہ نہ ہوتے ہیں۔ یا سیدی، اے میرے سید و سردار، غیبت کا نفت رکا دی، آپ کی غیبت نے میری آنکھوں کی نیند چرا لی ہے۔ اور پھر فرمایا وَضَيَّقَتْ عَلَيَّ مِحَادِي، اور میرے دل کا سکون مجھ سے چھین لیا ہے، وَابْتَزَّتْ مِنِّي رَاحَةَ فُؤَادِي، اور میرے دل کا قرار مجھ سے چھین لیا ہے۔ اس انداز میں یا سیدی، میرے دل کا سکون چھن گیا ہے، میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے، میرے بستر مجھ پہ تنگ ہو گئے ہیں، یہ حالت ہو گئی ہے میری کہ اب میں آپ کی غیبت کو یاد کر کر اس طرح ہوں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام صادق آل محمد علیہ السلام کس انداز میں دیکھ رہے ہیں امام صاحب علیہ السلام، اور حضرت آیت اللہ وحید خراسانی اپنے کتاب میں معرفت امام زمان علیہ السلام کی روایت یہ جملہ نقل فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام صاحب الامر کہہ کر کے پکارتے تھے اور گریہ کرتے تھے امام زمان علیہ السلام کو۔ تو کسی صحابی نے پوچھ لیا مولانا کیا آپ صاحب الامر نہیں ہیں؟ تو ارشاد فرمایا ہم بھی صاحب الامر ہیں، لیکن یہ لقب فقط ہمارے قائم کا ہے، اس لیے کہ ہمیں دین کے نفاذ کا حکم نہیں ہے،
امام باقر علیہ السلام کی روایت سے دیجئے، آپ کی یقیناً حضور میں ہے یہ روایات، مگر میں ایک سبق آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ امام کی بارگاہ میں ہماری حاضری لگ جائے۔ امام علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام جب صاحب الامر علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، کسی نے پوچھا مولا آپ اتنا یاد کرتے ہیں دائم کو، آپ اتنا یاد کرتے ہیں حضرت صاحب الامر کو، تو فرمایا لو وجدتہ لخدمتہ، اگر میں صاحب الامر کے زمانے کا احترام کروں تو ان کی خدمت کروں۔ مقام ہے حضرت صاحب، ایسے ہی نہیں ہے مقام کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جو اللہ کا رسول بھی ہے، اللہ کا نبی بھی ہے، معجزے سے دنیا میں تشریف لانے والا، بن باپ کے نبی بھی ہے، ماں کی گود میں 3 دن کا اپنی ماں کی طہارت کی گواہیاں دینے والا بھی ہے، قوم نصارہ کو اپنی ماں کے قدموں میں گرانے والا بھی ہے، اور دنیا میں معجزات اور مردے زندہ کرنے والی شخصیت بھی ہے، مٹی کے پرندے بنا بنا کے ان میں اللہ کے حکم سے روح پھونک پھونک کے اڑانے والا بھی ہے، اور نایاب اور انتہائی علاج بیماریوں کے شفا کرنے والا بھی ہے، اور اولے العزم پیغمبروں میں سے بھی ہے۔ اتنی تمام تر عظمتوں کے باوجود وہ اس انتظار میں ہے کہ جب مہدی فاطمہ ظہور فرمائے وہ امامت کرے میں قدموں میں سجدہ کر کے اپنا حق ادا کرے۔ عیسیٰ چوتھے آسمان پہ جس کے ظہور کی گھڑیاں مل رہا ہے اسے مہدی آخر الزمان کہتے ہیں۔ حضرت خضر، توجہ فرمائیے گا، آپ کے سامنے ہے سورہ سپارے کی اطلاع ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ نبی ہے۔ اب میں یہ بات اس کے لیے کہا ہوں جو ظاہری میرے بھائی تشریف فرمائے ورنہ آپ کو کوئی اشارہ دے دیتا کافی تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اولے العزم نبی ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، کتنے موجودات ہیں، یدِ بیضا رکھتے ہیں، اشعار رکھتے ہیں، کس کس طرح کے موجودات ہیں، اپنی قوم کو لے کر کے سمندر پار کیا، فرعون جیسے خدا کے دشمن کو ہر کے آگ کیا۔ توجہ فرمائیے گا، اتنا بڑا نبی ہونے کے باوجود دل میں خیال آیا کہ مجھ سے بہتر بھی اللہ نے کسی کو بنایا ہوگا، تو حکم ہوا جاؤ ہمارا ایک مرد کلندر وہاں ہے تاکہ اس کی خدمت میں پہنچو۔ جیسے ہی پہنچے حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں، تو جیسے موسیٰ کا چہرہ دیکھا تو فرمایا کہ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، اے موسیٰ تم میں صبر نہیں ہے، آپ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے، کہانی کوشش کرتے ہیں شاگردی میں قبول تو فرمائیے، قبول کر لیا چل پڑے۔ ابھی ادھر جانے والے تھے، ایک کشتی میں بیٹھے، جس کشتی میں بیٹھے حضرت خضر نے اسی میں سوال شروع کر دیا، تو بے صبری آ گئی سامنے، کہا اے خضر تم مجھے کیسے کھاؤ گے، یہ تو حرام ہے۔ اس بیچارے نے ہمیں دریا سے بچانے کے لیے کشتی میں سوار کیا اور آپ اسی میں چھید کر رہے ہیں، پانی داخل ہو جائے گا، کشتی ڈوب جائے گی، وہ بیچارہ نہ جانے اس کا کتنا نقصان ہو جائے گا، لوگ ڈوب جائیں گے، لوگ مر جائیں گے۔ فرمایا میں نے نہیں کہا تھا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میں صبر نہیں ہے۔ پھر یاد آیا نہیں، اب خاموش رہیں گے، اب چلیے آگے، تھوڑا اور آگے چلے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے ایک بچے کو حضرت خضر نے تھپڑ مارا، وہ وہیں پہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو یہاں طرف کے حضرت موسیٰ ناحق قتل کر دیا، کسی کو قتل کرنا ناحق فعل حرام ہے۔ آپ کس طرح مجھے سکھائیں گے میں اللہ کا نبی ہوں، صاحب شریعت ہوں، میں اولے العزم ہوں، آپ نے تو ایک بچہ مار دیا، ایک نفس زکیہ کو آپ نے قتل کر دیا۔ تو فرمایا میں نے نہیں کہا تھا، آپ میں صبر نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ توجہ چاہو چلے چلے آپ ساتھ دیجیے میرا تھوڑا تھوڑا میں آگے صبر کر دو۔ ایک مقام پہ پہنچے، پوری بستی میں جا کے حیران و پریشان و سرگردان، بھوک کا ایسا حالت ہے کہ انتہائی بری حالت ہے، پورے گاؤں میں پھرے، کسی نے ایک روٹی کا لقمہ نہ دیا، لیکن جب باہر نکلنے لگے تو کچھ لوگ ایک دیوار بنا رہے تھے، کہا آؤ موسیٰ ان کے ساتھ مزدوری کریں اور ان کی دیوار کو بنائیں۔ ایک دم سے طرف گئے، انہوں نے ہمیں پانی کا گھونٹ نہیں دیا، ہم ان کی دیواریں بنائیں۔ ایسے آدمی کہ انہوں نے ہمیں روٹی کا لقمہ نہیں دیا، بھوک سے برا حال ہے اور ہم ان کی مزدوریاں کریں۔ کہا ہم نے کہا تھا کہ آپ میں صبر نہیں ہے۔ کہا بس اپنے 3 موقع آپ کو دیے،
اب اس سے زیادہ آپ کو موقع نہیں دیا جا سکتا. ہاں اب تفسیر سن لیجئے تاکہ آپ کے دل میں اطمینان رہے, یہ اضطراب ختم ہو جائے. کہا وہ جو کشتی میں سوراخ کیا تھا نا, وہ اس لیے کیا تھا چونکہ ہمیں معلوم تھا, آپ کو معلوم نہیں تھا کہ بادشاہ کشتیوں کو ضبط کر رہا تھا. یہ بیچارہ غریب کثیر العیال تھا, ہم نے کشتی کو ایردار کر دیا تاکہ اسے چھوڑ جائے, اس کا رس چلتا رہے. بچے کو ہم نے مار دیا اس وجہ سے کہ وہ کل کو بڑا ہوتا, اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا, اپنے ماں باپ کو بہت سی بری زندگی عطا کرتا. ہم نے اللہ کے حکم سے اسے مار دیا, اس کے لیے اور بدل میں اللہ انہیں ایک نیک اور فرمانبردار اولاد عطا کرے گا. یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کھانا نہیں دیا اور ہم ان کی مزدوریاں کریں, تو یہاں پر حقیقت یہ 2 یتیم بچے تھے جن کے باپ نے یہاں پہ خزانہ دفن کیا تھا. ابھی یہ بچے ہیں, بلوغت تک کے لیے انتظار چاہیے, تو یہ دیوار اوپر کھڑی رہے جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تاکہ ان کا کوئی خزانہ لوٹ کے نہ لے جائے. جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کا مال ان تک پہنچ جائے گا. یہ اللہ کا حکم تھا. لہذا آپ موسیٰ ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ صبر کرنے کے قابل نہیں ہیں. اب آپ اپنے رستے جائیے اور ہم اپنے رستے جاتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, موسیٰ جیسے کلیم نبی جس خضر کی شاگردی کے قابل نہ ہو, وہ خضر جس کا پرسنل سیکریٹری ہو اسے صاحب الزمان کہتے ہیں. حضرت خضر جس کا پرسنل سیکریٹری ہے کہ جب بھی کوئی کام درپیش ہوتا ہے, امام جدھر بھی موو کرتے ہیں, جہاں بھی جاتے ہیں, خضر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. جس کو بلانا ہوتا ہے خضر ساتھ جاتے ہیں. اگر آپ کو واقعہ سید ابن طاؤس رحمت اللہ علیہ کا واقعہ وہ آپ کی خدمت میں موجود ہے کہ ایک اسماعیل نامی شخص تھا کہ جس کو کینسر کا بوڑھا تھا ٹانگ پر, اور اس کو لاعلاج کر دیا, بغداد سے بھی ہجرت سے بھی نہ جانے کہاں سے, اور بالآخر وہ سامرہ کی زیارت کے لیے چلا گیا. جیسے ہی سامرہ کی زیارت کے لیے گیا, مایوس ہوا. امام علیہ السلام کی زیارت کرنے کے بعد دجلہ پہ آیا, ابھی نہا کر واپس لوٹ رہا تھا. ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ نرجس نے لات کی بارگاہ میں آیا بھی تھا, مگر پھر بھی شفا نہ ملی تو کہاں جاؤں گا. اچانک کچھ بادیہ نشین سوار نظر آئے. سامنے دیکھا تو ایک سفید ریش تھے, 2 جوان تھے, اور ایک ایسے جوان سوار تھے, شخص سوار کے جنہوں نے چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا تھا. تو سامنے جا کے امام علیہ السلام کے حکم پر جس نے اسماعیل کو بلایا تھا اس کا نام خضر تھا. یہ آپ کو بلایا جا رہا ہے. تو امام علیہ السلام نے بات حکومت کا بہت اچھے کہ طویل ہو جائے گی. امام علیہ السلام نے بلایا اور امام علیہ السلام کے بارگاہ میں پہنچا تو حضرت خضر نے بتایا. ہوش کرو, امام ہے, توجہ, امام ہے. تو ایک دم سے آواز باقا ہو گیا, اچھا امام ہے, کہا کیوں شروع کر دے, دکھاؤ ہے کیا. تو امام علیہ السلام کے سامنے ٹانگ تھی, ادھر ہاتھ رکھا, تھوڑا سا درد محسوس ہوا. پھر امام نے فرمایا بتانا کسی کو نہ, ہم جا رہے ہیں. پیچھے لوٹا, امام علیہ السلام کے قدموں کو تھام لیا, مولا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. امام نے کہا لوٹ جاؤ. کہا مولا میں ہرگز آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. تو جس نے ڈانٹ کے کہا پیچھے ہٹ جاؤ, امام حکم دے رہے ہیں, تم نافرمانی کر رہے ہو. یہ حکم دینے والا حضرت خضر تھا. حکم کسے کہتے ہیں؟ پرسنل سیکریٹری. جب اگر اور کچھ کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ, نافرمانی کر رہے ہو. تو جب بعد میں آ کے دیکھا تو خود ہی بھول گیا کہ میرا بوڑھا اس کام پہ تھا یا اس کام پہ تھا. ایک سلوات پڑھ لیجیے محمد اہل بیت محمد. یا سیدی, کون شخصیت کے ہیں, یا سیدی. اسے امام جعفر صادق یا سیدی کہتے ہیں, جسے امام باقر علیہ السلام لو وجدتہو لا ختمتہو کہہ کر پکارے. اچھا اکثر ہمارے یہاں روایت موجود ہے پاکستان میں, جب بھی ہم جمعہ کے خطبے میں یا عید کے خطبہ میں اکثر ہم نے بھی تجربہ ہے ہمارا, جیسے ہی پڑھتے پڑھتے تمام ائمہ معصومین کے نام لے لے کر جیسے سلوات پڑھتے چلے جاتے ہیں, شہادت کی گواہی دیتے چلے جاتے ہیں, جیسے ہی صاحب الزمان علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ہم سب پہ ہاتھ رکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جی یہ سب پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہونے یہ سنت حضرت امام رضا علیہ السلام. مفتی کے نام پہ سر پہ ہاتھ رکھنا یہ سنت حضرت امام رضا علیہ السلام.
جو فرمائی کہ اگر عظیم امام ہیں کہ جن کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیا کرتے تھے، کہ جن کی حکمرانی کے زمانے کو، جن کے تخت و تاج کو خلافت بلا فصل کے وارث حضرت مولا متقیان علیہ السلام یاد کرتے تھے، اور یاد کرتے کرتے جملہ امام کا خطبہ ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں یا شوقا، آپ کو علاوہ ہے میں اپنے عرض کرتا ہوں یہ جملات کی تشریحات آپ کو کہتا ہوں، یا شوقا الى رؤیتہم فی حال ظہور دولتہم، تخت پہ بیٹھے ہوئے علی ابن ابی طالب خود بھی خلافت کے تخت پہ ہیں، لیکن کسی اور خلافت و حکومت کو یاد کر رہے ہیں اور شوق کا اظہار کر رہے ہیں، ہائے علی کو کتنا شوق ہے میں مہدی کو برسر منبر دیکھوں گا۔ عظمت مولا صاحب رحمت علیہ السلام پہ آواز بلند صلوات۔ کتنا شوق ہے، فرماتے ہیں کتنا شوق ہے مجھے کہ میں ان کو دیکھوں وہ کس طرح ان کی حکومت کا ظہور ہو چکا ہے، ان کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ تو مولا صاحب الزمان علیہ السلام ہے، امام علیہ السلام کے شیعوں کے فضائل سنیے۔ جب آپ کے فضائل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کی بات ہے، مسجد نبی ہے، صحابہ کا مجمع ہے، رسول اللہ کسی موج کے عالم میں ہیں، بیٹھے ہو ایک خاص ماحول میں بیٹھے ہیں اور نگاہیں آسمان کی طرف ہیں، اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں اللہم لقنی اخوانی، جو آیات آپ کے سامنے موجود ہے، اللہم لقنی اخوانی، اے پروردگارا مجھے میرے بھائی ملا دے، میرے بھائی ملا دے۔ اب صحابہ تڑپے، مولا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، ہم آپ کے آس پاس بیٹھے ہیں، شمع کے پروانے آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کس کو یاد کر رہے ہیں؟ کہا نا، قال اللہ انکم اصحابی، تم میرے صحابی ہو، وَإِخْوَانِ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، اور میرے بھائی وہ ہیں جو آخر الزمان میں آنے والے ہیں، آمنوا وَلَمْ يَرَوْنِي، وہ ایمان بھی لے آئے ہیں حالانکہ مجھے دیکھا بھی نہیں ہے۔ اور فقط یہاں تک نہیں، پھر مولا متقیان کو مخاطب کیا، کہا یا علی اعجب الناس ایمانا وَأَعْظَمُهُمْ یقینا، کتنا ہی عجیب اور پسندیدہ ایمان ہے ان لوگوں کا، اور کتنی ہی عظمت ہے ان لوگوں کے یقین کی۔ کون سے مولا؟ کہا لم يلحق النبی وحجب عنہم الحجہ فآمنوا بسواد العلابیات، کہ انہوں نے نبی کو بھی نہیں دیکھا، حجت بھی غائب ہے، پھر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کہا کتنا ہی عظیم ایمان ہے ان لوگوں کا، کتنا ہی قابل قدر یقین ہے ان لوگوں کا۔ یہاں تک نہیں، حضرت رسول اللہ کی ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبہ لمن ادرک قائم اہل بیت، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے میرے اہل بیت کے قائم کے زمانے کو درک کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، وَيَتَوَلَّى أَوْلِيَاءَهُ وَيُعَادِي أَعْدَاءَهُ ذَلِكَ رُفَقَائِي وَذَوِي مَوَدَّتِي، وہ جس نے امام صاحب الزمان علیہ السلام کے زمانے امامت کو درک کیا اور اس حالت میں ان کے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھی اور ان کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھی، یاد رکھنا یہی میرے رفقا ہے، یہی ہے جنہوں نے مودت کا حق ادا کیا۔ اور ایک اور مقام پہ امام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طوبیٰ للصابرین فی غیبتہ، غیبت کے زمانے میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے، وَطُوبَىٰ لِلْمُقِيمِينَ عَلَىٰ مَحَجَّتِهِمْ، اور اس امتحان کے عالم میں قائم رہنے والوں پر بہت ہی خوشخبری ہے۔ اور فرماتے ہیں اولئک وصفهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اس انداز میں قرآن میں ان کا قصیدہ پڑھا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، یہی وہ لوگ جن کا قصیدہ اللہ نے پڑھا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ مومن ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔
حزب اللہ هم الغالبون کہ یہ حزب اللہ ہے. یہ جو امام زمان علیہ السلام کی غیبت پر ایمان رکھنے والے ہیں یہی حزب اللہ ہے. یہی لوگ حزب اللہ ہے. اور ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلا جاؤں گا کیا سمیٹنا ہے مجھے موضوع کو. تو ارشاد فرمایا والذی بعثنی بالحق بشیرا کہ اللہ کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بشیر بنایا ہے. لَيَغِيبَنَّ الْقَائِمُ مِنْ بُلْدِي فَمَنْ أَدْرَكَ زَمَانَهُ فَلْيَتَمَسَّكْ بِدِينِهِ وَلَا يَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور ایک اور اس سے بھی بہترین حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ حدیثیں اور مسئلہ مسائل کو جو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں لیتا ہوں کہ امام کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں طوبیٰ لشیعتنا. اور کیا ایک ایک جملے انتہائی عجیب حدیث ہے. طوبیٰ لشیعتنا المتمسکین بحبلنا فی غیبت قائمنا. خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جو اس رسول کو تھامے ہوئے ہیں متمسک ہیں اس عبداللہ المدین کے ساتھ غیبت امام زمان علیہ السلام کے زمانے میں. اور اگلا جملہ سنیے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں والثابتین علی موالاتنا والبراءۃ من اعدائنا. اور پھر ہمارے دوستوں کے ساتھ دوستی باقی ثابت قدم ہے اور ہمارے دشمنوں پر تبرہ کرنے میں بھی ثابت قدم ہے. فرمایا اولئک منا ونحن منهم. اولئک منا ونحن منهم. یہ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں. اور جملہ جو مجھے بتا دے گیا وہ اس سے اگلا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں قد رضوا بنا ائمۃ ورضینا بهم شیعۃ. وہ ہم پہ راضی ہیں ہمارے امام ہونے پر, ہم ان پہ راضی ہیں ان کے شیعہ ہونے پر. ان کو ہمارے علاوہ امام کوئی نہیں چاہیے اور ہمیں ان کے علاوہ شیعہ کرنے چاہیے. وہ ہماری امامت پہ راضی ہیں تو ہم ان کی شیعت پہ راضی ہیں. یہ وہ ہیں جو متمسک ہیں غیبت امام زمان علیہ السلام کے زمانے میں. اور ایک اور جملہ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. میں نے یہ کہا کہ اپنے خود ساختہ جملوں کی اور خطابت کی ان چیزوں کی بجائے آپ کو امام علیہ السلام کے جملے آپ کو نظر کیے جائیں کہ جو رحمت بن کر جو ملک کو جلا بخشے. کہ یقیناً ہم کیا ہیں اور ہماری اوقات ہی کیا ہے, ہماری زبان ہی کیا ہے اور اس میں تاثیر ہی کیا ہے. تاثیر تو اس میں ہے کہ جو اللہ کی کلام کو بیان کرنے والے ہیں, جو ترجمان وحی بنائے گئے ہیں, جو معلم قرآن بنائے گئے ہیں, یہ ان کا اعجاز ہے کہ وہ جس لفظ کو چاہے کہہ دیں یہ قرآن ہے, جس کو چاہے کہہ دیں یہ حدیث ہے. ان کا اعجاز ہے. ہمیں کیا معلوم کہ قرآن کیا ہے, ہمیں کیا معلوم کہ حدیث کیا ہے. یہ عدالت مصطفیٰ ہے. اس نے کہا یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے. تو امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں توجہ یا ابا خالد ان اہل زمان غیبتہ القائلین بامامتہ المنتظرین لظہورہ. یہ لوگ کہ جو زمانہ غیبت کے لوگ ہیں, یہ ہمارے اس مہدی کی امامت کے قائل بھی ہیں, ان کے ظہور کے منتظر بھی ہیں. توجہ چاہتا ہوں جملہ یہ کسی اور ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو امام زمانہ کے ہم رکاب جنگ کر رہے ہیں. زمانہ غیبت
جملات آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے، یہ تو احادیث کی چند جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی تاکہ برکت حاصل کی جائے امام علیہ السلام کے فرمان سے۔ اب ذرا وقت آیا ہے کہ ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک لیں، کیا وہ کہ جن کی تعریف کی گئی ہے وہ ہم ہی ہیں؟ کیا وہ لوگ ہم ہی ہیں کہ جو ثابتین علی الولایت ہے، جو منتظرین امام ہیں؟ کیا انتظار اپنے کسی کو کوٹ نہیں کروں گا کہ فلاں غلط ہے یا فلاں غلط ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں حقیق طالب علم آپ سب کے جوتوں کی خاک کے برابر ہوں، میں سب سے زیادہ غلط ہوں، لیکن آئیے مل بیٹھ کر اپنا احتساب کرتے ہیں۔ ہر آدمی اپنا احتساب کر سکتا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ اپنے بارے میں سوچیے گا، کیونکہ آج حقیقت برعکس ہو چکی ہے۔ ائمہ نے فرمایا تھا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، ہم نے اپنا احتساب کرنے کی بجائے ہر دوسرے کا احتساب کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، منتہا کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے، بچہ کون؟ میں ہی مومن ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں۔ حالانکہ اس کے برعکس ہے، حکم یہ ہے کہ جب دوسرے کو دیکھو تو یہ سمجھو کہ مجھ سے بہتر ہے، اگر بڑا ہے تب بھی بہتر ہے، اگر ہم سن ہے تب بھی بہتر ہے، اگر چھوٹا ہے تب بھی بہتر ہے۔ کسی نے پوچھا مولا یہ کیسے؟ بڑا ہے تب بھی بہتر ہے، برابر کا ہے تب بھی بہتر ہے، چھوٹا ہے تب بھی بہتر ہے۔ کہا بڑا ہے اس لیے بہتر ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہے تو اس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ اچھا جو چھوٹا ہے وہ کیسے بہتر ہے؟ کہا تمہیں معلوم ہے اس کی عمر کم ہے تو اس کے گناہ بھی تم سے کم ہوں گے۔ مولا یہ برابر جو ہے، کہا برابر والا اس وجہ سے بہتر ہے کہ تم اپنی گناہوں پر اور معصیتوں پر اطلاع رکھتے ہو، لیکن اس کے گناہوں پہ اطلاع نہیں رکھتے، اور اگر رکھتے بھی ہو تو ممکن ہے اس نے توبہ کر لی ہو۔ اس اعتبار سے وہ ہر ایک سے افضل ہے اور میں ہر ایک سے کمتر ہوں۔ اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ذمے جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے، جس منصب پہ ہمیں کھڑا کیا گیا ہے، اگر وہاں ہم صحیح ڈیوٹی دے رہے ہیں تو پھر ہم اس تمام تر اوصاف حمیدہ کے مستحق ہیں کہ جب جنگ احد کے میدان میں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، جنگ احد کے میدان میں رسول اللہ نے چند تیر اندازوں کو ایک ڈبے پہ مقرر کیا تھا۔ اب ان کا حق بنتا تھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے تو وہ نیچے اتر آئے، اور جو آجا ان کا یہ حق بنتا تھا، ان کا یہی اجتہاد تھا کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے، اب دوسرے مال غنیمت کو لوٹ کے جا رہے ہیں، ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ جنگ تو رہی نہیں ہے تو لوٹ کے آ گئے نیچے۔ نہیں، خدا کی قسم تب تک اس محاذ کو مت چھوڑنا جب تک حجت خدا نہ کہہ دے۔ ان کا قصور کیا تھا کہ نبی نے ان کو دبلا چھوڑنے کا حکم نہیں دیا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو جس محاذ پہ جس کی ڈیوٹی لگائی جائے اسے وہاں پہ ثابت قدم رہنا چاہیے۔ ہم ہیں طلباء علم دین، ہماری ذمہ داری ہے علم حاصل کرنا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں مال امام دیا جا رہا ہے، ہمیں امام کا مال کھلایا جا رہا ہے، ہمیں بہترین سکن دی گئی ہے، ہمیں بہترین رہائش دی گئی ہے۔ نجف اشرف میں لوگ آنا حسرت سمجھتے ہیں، ہم جب چاہتے ہیں علی کے پاس چلے جاتے ہیں، نہ ہم دل کو دیکھتے ہیں نہ ہم رات کو دیکھتے ہیں، جب چاہیں ہم علی علیہ السلام کے ذریعے مقدس کو اس طرح جا کے سینے سے لگا لیتے ہیں جس طرح کوئی اپنے باپ سے نپٹ جاتا ہے، اور وہ بھی ہمیں منع نہیں کرتے ہیں۔ جب بھی ہم جاتے ہیں ہم سلام کرتے ہیں، امام ہمارے سلام کا جواب پیش کرتے ہیں۔ یقیناً ہماری ہر مشکل یہاں پہ حل ہوتی ہے، کیوں نہ ہو، مشکل کشا کا در ہے، یہاں سے حل نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جس ڈبے پہ ہمیں کھڑا کیا گیا ہے، کیا ہم وہاں کھڑے ہیں؟ اگر تو طلبگی جاری ہے اور صحیح معنوں میں جاری ہے، ہر آدمی اپنے اعتبار سے جان سکتا ہے۔ میں کیا کہوں کہ آپ صحیح طلب علم نہیں ہے؟ حالانکہ مجھے اپنے بارے میں غور کرنا ہے۔ اگر تو میں صحیح معنوں میں اس محاذ پہ کام کر رہا ہوں تو گویا کہ میں ناصر امام زمان ہوں، گویا کہ میں سپاہی
اگر میں اس میں کوتاہی کر رہا ہوں تو یہ کوتاہی میں اپنے لیے نہیں کر رہا، امام کے سپاہی ہونے کے اعتبار سے امام کے مشن کو کمزور کر رہا ہوں۔ دشمنان اہل بیت کی کتابوں میں کتابیں لکھتے چلے جائیں گے، اور اب ہمیں اپنے میں دشمن پیدا ہو کے اہل بیت علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ منوانے پہ ثابت قدم ہوئے، اور کتابیں لکھ رہے ہیں علی علیہ السلام کو علی جل جلالہ، رسول جل جلالہ، فاطمہ جل جلالہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ ہم شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، ویڈیو ہو رہی ہے اور نجف اشرف سے آپ تمام طلباء بزرگان کی طرف سے حوزہ علمیہ کی طرف سے پیغام ریکارڈ کروا رہا ہوں، ایسا عقیدہ رکھنے والا قطعاً شیعہ نہیں ہے۔ آپ تائید کی رہے ہیں، ایک بار آتے انہوں ہاتھ نہ کر کے نعرے حیدری، قطعاً ایسے عقیدے کا تشیع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو اہل بیت کو جل جلالہ منوانے کے لیے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اپنی حکومتوں کے لیے، اپنی ایجنسیز کے لیے، اور یہ میں پیغام اپنی پوری ملت کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ کہیں بھی ایسے لوگوں کی وجہ سے تشیع کو مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے۔ حوزے سے ایک ذمہ دار افراد ہونے کی حیثیت سے کنڈیم کر رہے ہیں اس بات کو کہ یہ تشیع کا نہ عقیدہ تھا، نہ عقیدہ ہے، اور نہ کبھی ہوگا۔ ہم نے ہمیشہ علی ولی اللہ پڑھا ہے، علی اللہ نہیں پڑھا۔ ہم نے ہر آزان میں دی، لوگوں کو ہماری آزانیں سمجھ نہیں آئی، لوگوں کو ہماری اقامتیں سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم نے جب بھی کہا تو علی ولی اللہ کہا، اور لوگ روک دینا چاہتے تھے اس آزان کو۔ یہی وجہ ہے اس آزان نے آج ہمیں بچا لیا۔ اگر آزان میں علی ولی اللہ نہ ہوتا تو کیسے ثابت کرتے ہم علی کو اللہ نہیں ولی اللہ مانتے ہیں؟ آزانوں میں علی ولی اللہ تھا جس نے ثابت کر دیا کہ اب جہاں بھی کوئی اگر درمیان میں سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، ہر گاؤں میں سے آزان کی جب آواز آتی ہے دشمن خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیا کہیں کتاب تو کسی نے لکھ دی ہے لیکن سپیکر والا جھوٹ بول رہا ہے کیا؟ ہر وقت آزان کی آواز آتی ہے، اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی حجت اللہ۔ اور یہ میں پیغام ریکارڈ کروا رہا ہوں آج کی اس مجلس سے، آخری عقیدائی پروسے سے، کہ دنیا جان لے اور ہر ایک فرد تک ہمارا اہل تشیع کا نجف اشرف سے پیغام پہنچ جائے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نہیں مانتے، ہم تو علی علیہ السلام کو ما بعد رسول اللہ ان کی مقام پہ جانشین مانتے ہیں، اور ہمارے علی کا یہ دوسرا امتیاز ہے کہ جن کے بغیر نہ ہماری زندگی ہے، نہ ہماری آخرت ہے، نہ ہماری موت ہے، نہ ہمارا کھانا ہے، نہ ہمارا پینا ہے، ہمارا اٹھنا علی ہے، ہمارا بیٹھنا علی ہے، ہماری جان علی ہے، ہماری موت علی ہے، ہماری قبر علی ہے، ہمارا حشر علی ہے، ہمارا عرش علی ہے، ہمارا سب کچھ علی ہے، لیکن ہمارا علی خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے ارشاد فرما کے کہتا ہے کفا بی فخرا ان تکون لک عبدا وکفا بی عزا ان تکون لی ربا۔ علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے، علی تیرا بندہ ہے، اور میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو اللہ میرا پروردگار۔ نصرت دین کرنا ہے، نصرت دین واجب ہے، اور ہم لوگ جو دسترخوان اپنے طالب پہ ہیں یہ سپاہی ہیں دین کے، امام زمان علیہ السلام کے سپاہی ہیں، اور ہمیں ہر محاذ پہ جا کے نصرت دین کرنا ہے۔ اگر نہ کیا تو ہم نمک عام قرار پائیں گے امام علیہ السلام نہیں، ہمیں ہر محاذ پہ جا کر اگر قلم اٹھانا پڑے تو قلم اٹھائیں گے، اگر زبان چلانا پڑے تو زبان سے بتائیں گے، اگر عمل سے
یقین واجب ہے. اسی دین کے استحکام کے لیے میرے حسین نے کربلا بابا کی ہے. اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اس وجہ سے کہ ہمیں ہمیشہ کربلا سے یہ درس ملتا رہتا ہے. ہم جب حسین کے بچوں کا تذکرہ کرتے ہیں ہمیں اپنے بچے بھول جاتے ہیں. ہم جب حسین کے بھائیوں کا ذکر کرتے ہیں ہمیں اپنے بھائی کسی قیمت پہ نظر نہیں آتے. ہم جب حسین کی بہنوں کو یاد کرتے ہیں دین کے لیے ہمیں اپنے بہنوں کے پردے بھی دکھائی نہیں دیتے. لہذا پیغام ہے ہر دشمن اہل بیت کو اور ہر دشمن دین اہل بیت کو کہ ہم وہی ہیں کہ جن کی رگوں میں کربلا دوڑ رہی ہے. ہماری رگوں میں کربلا ہے. حسین ایک وقت تک خاموش رہے لیکن جب کربلا وفا کرنا پڑی تو حسین نے ثابت کر دیا اور ہم بھی حسینی ہیں. ہم ایک وقت تک خاموش ہیں لیکن ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے. اگر کربلا وفا کرنا پڑی تو ہم حسین کے غلام ہیں. میرے بھائیوں میرے عزیزوں آج آخری پرسہ ہے اور اس آخری پرسے کے بعد کل ہم سب انشاءاللہ عازم کربلا ہے. اسی اعتبار سے میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایران میں ہم پڑھتے تھے ایک مجلس میں بزرگوار آیت اللہ العظمہ تو یقیناً ان کی رحلت ہو چکی ہے. آیت اللہ العظمہ اور جو تقلید تھے آغا طیب جزائی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ واقعہ مجلس میں بیان کیا تھا. میں انہیں کے ریفرنس سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ کسی علاقے میں مجلس آزاد اس طرح علاقے میں ہوتی ہے محرم کی. محرم سے چاند سے ایک دن پہلے ہی ایک خاتون کسی گاؤں میں پہنچی اور اس گاؤں کی عورتوں سے پوچھا کیا یہاں سب ماتم بچھے گا حسین مظلوم کا؟ کہا جی ہاں یہاں خواتین کی مجلس آزاد ہوتی ہے اور ہر سال عشرہ محرم منایا جاتا ہے. زہرا کے لیے پوچھا کیا جاتا ہے. تو وہ بوڑھی کہتی ہے کہ میں بھی دور سے آئی ہوں مجلس سننا ہے مجھے. تو اس گھر میں آ گئی بیویوں سے پوچھا میں یہاں رہنا چاہتی ہوں. انہوں نے ویلکم کیا خوش آمدید کہا جی آپ مولا رسول کربلا کے طرف سے خوشامد رہیے. اب حالت کچھ اس طرح تھی کہ یہ بی بی پرسہ داری میں شریک رہتی اور پرسہ و عزا کے بعد جب سب لوگ چلے جاتے تو وہ یہ سارے گھر کا کام کرتی. عزاداروں کے برتن بھی صاف کرتی, صف عزا کو بھی سمیٹتی, جھاڑو بھی دیتی. اور یہ بیویاں خود کہتی ہیں کہ جب سے یہ خاتون آئی ہے ہمارے اندر گریہ و بکا کا بہت عالم میں اضافہ ہو گیا تھا. اور یہ خاتون بھی کوئی اس انداز سے ہوتی تھی جس طرح کوئی ماں اپنے بیٹے پہ گریہ کرتی ہے. اس انداز میں گریہ و بکا کا عالم تھا کہ اسی طرح ایک دن, دو دن, 5 دن گزرتے گزرتے نامی کا دن آ گیا. جیسے ہی 9 محرم کی مجلس میں اختتام ہوئی یہ محترہ ان بیویوں سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں اے بیویوں میں نے آپ کے ساتھ حسین مظلوم کا پرسہ دیا, آپ کی بڑی مہربانی, اب میں جا رہی ہوں, اب مجھے جانا ہے. بیویاں طرف کے یقیناً سب محبت کرنے لگی تھی. طرف کے یہ بیوی آج تک تو امام حسین علیہ السلام شہید نہ ہوئے تھے, یہ تو یکم محرم سے پرسہ داریاں شروع کرتے ہیں. حقیقت میں امام کی شہادت تو 10ویں کے دن ہے. آج کل 10ویں کا دن آنے والا ہے. حسین کا پورا کنبہ تو کل ذبح ہونے والا ہے. کل تو حقیقی پرسہ کا دن ہے. آپ کل کا دن چھوڑ کے جا رہی ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ہے مجھے بہت ضروری کام ہے, مجھے دور کا سفر کرنا ہے, لہٰذا مجھے آپ جانا ہے. سمجھ کے علماء کا کرنا ہے کیا پڑھوا کی خدمت میں. جب بہت اصرار کیا نا بیویوں نے نہ چھوڑا, جناب زہرا کے حق کا راستہ دیا کہ بتائیے آپ کون ہیں. اس وقت آقا زادی نے
10 محرم کا دن صبح عاشور کو جیسے ہی حسین مظلوم لاشیں اٹھانے شروع ہوا، لاشیں اٹھاتے اٹھاتے عصر عاشور آ گئی۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے۔ عالم یہ ہے حسین کی پیاس کا کہ باقی شہداء کا اپنا درد ہے، حسین کو ہر ایک کا درد ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان کو ذہنی ٹینشن ہوتی ہے تو انسان کے اعضاء و جوارح اور زیادہ ناتوان ہو جاتے ہیں۔ اسلم کی پیاس کا درد بھی حسین کے دل میں ہے، سکینہ کی پیاس کا درد بھی حسین مظلوم کے دل میں ہے، رباب کی اجڑی ہوئی لوگ کا درد بھی حسین مظلوم کے دل میں ہے، زینب کی چادر کا درد بھی حسین مظلوم کے دل میں ہے، عباس کے بازو کٹ جانے کا زخم بھی جگر پر موجود ہے، اکبر کی کنگن جوانی کا درد بھی حسین کے دل میں ہے، قاسم کے بابا ناشے کا درد بھی حسین کو کھائے جا رہا ہے۔ اس عالم میں آپ کو معلوم ہے نا، اس عالم میں جب حضرت علی اکبر لوگ کے آئے تھے، بابا القتلنی، اے بابا اس پیاس نے مجھے مار دیا ہے، تو حسین مظلوم نے کہا آؤ بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں رکھو، یہی جملہ کافی ہے اپنی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ جیسے ہی اکبر نے منہ میں دہن مبارک میں اپنی زبان کو رکھا، جلدی سے واپس نکال دی، بابا آپ کا دہن مبارک کو مجھ سے مل رہا ہے۔ یہ عالم ہے حسین مظلوم کا، اور بعض روایات میں یوں لکھا ہے کہ حسین مظلوم کی زبان مانند خشک لکڑی کے ہو گئے تھے، ہونٹ زخمی ہو چکے تھے۔ حسین کی حالت یہ تھی، 3 دن کی پیاس اور پورے گھر کے لٹ جانے کا درد حسین مظلوم کو بالکل نڈھال کیے دے رہا تھا۔ اس عالم میں غریب کربلا جب تنہا رہ گئے تو بہنوں کے خیموں کے پیچھے آ کے کھڑے رہ گئے۔ جی بھر کے پرسہ دینا، بڑے حوصلے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آ کے ایک صدا بلند کی، وہ دہلیز کے جہاں پہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما یرید اللہ لیطہرہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اسی مقام پہ کھڑے ہو کے حسین مظلوم نے جملہ کیا کہا، خدا کی قسم یہ صدا آج بھی جگر کو زخمی کر دیتی ہے۔ رو کے کہا یا زینب اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، پرسے لائے بڑھ کے آئے ہیں نا، جب کربلا ہے تیاری کر دو، ماتا کھلاتے ہیں، رونے کی بات کراتے نہیں، یا زینب ویا ام کلثوم ویا رقیہ ویا سکینہ علیکم منی السلام۔ اے بیبیوں، غریب تمہاری آخری سلام کرنے آیا ہے۔ عزیزان محترم، شریکت الحسین نے جیسے ہی حسین کی آواز کو پہچانا، تڑپ کے تحریف کیا بھیا کہ باہر سے سلام کر رہے ہو۔ کہا بی بی میری حالت بہت غیر ہے، زخموں میں زخم لگے ہوئے ہیں، میری پیشانی زخمی ہے، اس انداز میں خیموں میں نہیں آ سکتا۔ کہا بھیا آ جائیے، میں صبر کروں، میں کوئی معمولی مستور نہیں ہوں، میں ابھی چھوٹی تھی، میں نے ماں کے زخمی پسلی اور کر دیا تھا۔ عادل کرنے والے اہل ماں کا تشریف ہوگا، میں ابھی چھوٹی تھی جب میں نے ماں کے پہنوں پہ پٹیاں باندھی تھی، میں وہی زینب ہوں جس نے کوفہ میں بادہ کے شگافتہ سر کو پٹیاں باندھی تھی، میں وہی زینب ہوں جس نے حسن بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں پہ دیے تھے۔ شاباش شاباش، گریہ کرنا ہے، گریہ کرنا ہے اور جی بھر کے کرنا ہے۔ حسین پہ ایسے گریہ کرنا ہے جس طرح گریہ کرنے کا حق ہے۔ بات کی طرف متوجہ کرتا ہے، آپ بہت رو رہے ہیں، یہ گریہ ہے، یہ دعا ہے، خدا اس کو قبول فرمائے۔ لیکن امام باقر علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی تھا، مجلس میں رو رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے مجلس کے بعد پوچھا کہ اے صحابی، تو میرے چند حسین کی مظلومیت پہ گریہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ انداز دیکھئے، تو گریہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس نے اپنا رومال دکھایا، کہا مولا یہ دیکھئے میرا رومال زخموں سے پر ہو چکا، یہ آنسوں سے تر ہو چکا ہے، مولا میں نے بہت گریہ کیا آپ کے جد مظلوم پر۔ کہا یہ گریہ نہیں ہے، میرے حسین پہ ایسے رویا کرو جس طرح کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کے نشے سے روتی ہے۔ تم بھی بخل نہ ہو، حسین پہ گریہ تھے، امام صادق آل محمد
حسین سے لپٹ کے رونا شروع کیا. کوئی کہتی ہے ہائے میرے بھائی, کوئی کہتی ہے ہائے میرے سردار, کوئی کہتی ہے ہائے میرے بابو, کوئی کہتی ہے ہائے میرے بابا. اس انداز میں بیویاں ماتم کر رہی ہیں کہ اچانک میرے مولا نے اپنی بہن زینب سے پوچھا کہ اے میری بہن زینب ایتینی بالقوم القدیر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. علماء کا مجمع ہے, کیا پڑھو, بس اتنی دعا کرتا ہوں کہ آپ جتنے بھی بہنوں کے بھائی ہو, اللہ کرے آپ کی بہن کو یہ موقع دیکھنا نہ پڑے. موقع جو حسین کی بہن کربلا کے شریعت میں داخل حسین ایسا بھائی ہو, زینب جیسی بہن ہو, اور بھائی آخری وقت میں خواہش ہی کر رہا ہے تو کوئی پھٹا ہوا پرانا لباس دے دو. یقیناً کہا ہوگا, یقیناً کہا ہوگا حسین, اگرچہ کہ میں کربلا میں غریب ہوں لیکن اسی ماں کی بیٹی ہوں جس نے تمہارے لیے جنت سے پوشاکیں منگوائی تھی. چاہوں تو جنت سے منگوا سکتی ہوں, لیکن میری آقا زادی نے حسین کی منشا کے مطابق پرانا لباس واقف کیا. امام حسین علیہ السلام خلا کرے کوئی بہن یہ منظر نہ دیکھے کہ بہن کے سامنے پہلے ہی پرانا لباس تھا, پھر ذوالفقار کو نکال کے اس کو جگہ جگہ سے کاٹنا شروع کر دیا. خدا کی قسم یہ تلوار اس لباس میں نہیں لگ رہی تھی, زینب کے کلیجے پہ چل رہی تھی. رو کے پلٹ کے پوچھا بھیا یہ تو پہلے ہی بہت ہوا ہے, یہ تو پہلے ہی بہت پرانی ہے, اب اس کا یہ حال کیوں کر رہے ہو؟ رو کے کہتا ہے اس لیے کر رہا ہوں, اس کو اس لباس کے نیچے پہنوں گا کیونکہ کل تک تو میرے لاشے پہ آئے گی نا, اور رات کو میرا لاشا لوٹنے والے آئے گی. ہو سکتا ہے میرا بدن چھپا رہ جائے, تب تو کہاں میری لاش میں ہے. مادر مادر کیا تشریف رکھا ہے. حوصلے کے ساتھ میرے ساتھ منظر طے کرنا. یہاں آپ تھک جاؤ تو میں چھوڑ دوں گا, ورنہ میں چاہتا ہوں نظروں میں کربلا کا پھرسا یہاں پیش کروں تاکہ جب کربلا میں پہنچے تو پھر رونے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے, لفظوں کی ضرورت نہ پڑے. حوصلہ 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 بڑے تحمل سے تمہیں بہت گریا کرنا ہے آئے گا. اس وقت ایک عدیق جگہ جگہ سے پڑا حسین ہم ایک جملہ کہا, اے میری بہن زینب میرا سجاد کہاں ہے. بس میرے ساتھ سفر کرو, پیچھے نہ رہ جانا, خدا میں پیچھے نہ رہ جانا, میرا سجاد کہاں ہے. کہا بھیا وہ اپنے خیمے میں غشی حالت میں پڑا ہے, جلدی کرو میرے سجاد کو جگاؤ, میرا آخری وقت ہے, مجھے امانت سپورٹ کرنا ہے. جلدی سے آئی میری آقا زادی لا کے ہلایا, اٹھ جا میرے سجاد, بابا آخری ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے. جیسے ہی سجاد نے آخری ملاقات کا لفظ سنا, تب کے سجاد نے آنکھیں کھولی, اور جیسے ہی آنکھیں کھولی سجاد کو عجیب منظر نظر آیا. اپنے بابا کا کھلا ہوا امامہ ہے, چہرے پہ خون کے دھبے ہیں, اب پہ خون کے دھبے ہیں. اس انداز میں جب بابا کو دیکھا, سختی حالت میں دیکھا, بے شک ایک ہی سوال نکلا, اے بابا آپ کی یہ حالت ہے, اے نا میرے ابا. مظلوم سر جھکا کر کہہ سکا کل کو یہ آپ نے سن لیا, آپ نے آئی بھی دیا سلام ہے, لیکن کوئی جا کے پوچھے حسین سے کہ عباس کا قتل ہو جانا کیا مانے رکھا ہے. آئینہ آئینہ سہیل ایک ایک کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. حسین جواب دے رہے ہیں, آخر میں کہہ نہ سکے سجاد, رو کے کہا اچھا ایسی حالت ہوگی میرے بابا. آئینہ آئینہ علی جب یہ حالت ہے
میرا یہ مقتل نہیں ہے، پھر میرا مقتل کیا ہے؟ خدا کی قسم کاش سجاد نے یہ جملہ نہ سنا، رو کے کہا تمہارا مقتل کوفہ و شام کے بازار۔ یہی وجہ ہے جب بھی کسی نے سجاد سے پوچھا اے مولا بتاؤ کہاں سب سے زیادہ درد آئے، تو رو کے بس اتنا کہا اشکار یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ اتنی چھوٹی بچی یتیمی کا تصور پورا ہے اور پیار کا تصور پورا ہے، آپ نے سکینہ کا وہ جملہ نہیں سنا جس کو یہ اندازہ ہے کہ اب بابا جائیں گے لوٹ کے نہ آئیں گے، اس
حسین سواری چاہتے ہیں نظر جمینا یقیناً آنسوؤں کا سیلاب ہوگا جو آنکھوں سے بگایا ہوگا اور ایک جملہ کہا یا ابطال الصفا ویا فرسان الحجہ او میرے شاہ سلام کہاں چلے گئے اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کل میں بلاتا تھا ایک کو بلاتا تھا سارے روڑے چلے آتے تھے آج دیکھو اسے غریب ہو گیا اور پیاس کا یہ شدت کا عالم تھا لیکن اس کے باوجود حسین ابن علی نے پہلے حملے میں جب لوگ سامنے آتے رہے حسین نے 1950 سنگاریوں کو فنار کیا یہ پہلا حملہ تھا اور اس کے بعد جب لوگوں نے مل کے حملہ کیا تو خدا کی قسم اس زخمی شیر نے ایسا حملہ کیا کہ میمنہ کو میسرہ پہ پلٹ دیا میسرہ کو میمنہ پہ پلٹ دیا کلبے لشکر کو بکھیر کے رکھ دیا علماء لکھتے ہیں آپ کو اپنے جملہ صحیح سمجھ آئے گا اب ذرا جغرافی کو نظر رکھنا علماء نے لکھا ہے کہ جب حسین نے حملہ کیا تو یہ شامی فوجیں ذوالقفل سے آ کر ٹکرائی ذوالقفل پہ آ کر ٹکرائی لیکن ایک جملہ ہے جو مقاتل نے لکھا ہے کہ جب بھی حسین حملہ کرتا ایک مرتبہ حملے سے فارغ ہو کر گھوڑے کو اونچے ٹیلے پہ لے کے جاتا اور ایک مرتبہ رو کے کہتے اکبر میں نے تمہاری جنگ دیکھی ہے اب ذرا اٹھنا ایک مرتبہ حسین نے حملہ کیا تو دریا پہ پہرے لگا کے بیٹھے تھے حسین نے حملہ کیا فوجیں ایسے دوڑی جس طرح عباس کے سامنے دوڑی تھی دریا میں جا کے حسین نے گھوڑا اتار دیا اور جا کے گھوڑا اتار کے شاید عباس کو یاد کیا ہوگا اور وہاں رو کے کہا عباس دیکھو میں نے بھی گھوڑا اتارا ہے لیکن تمہاری یاد میں میں نے بھی پانی نہیں پیا اٹھنا جاگ ذرا اپنے سردار کی لگے دیکھو اکبر کی موت کا لارا کیسے جنگ کر رہا ہے عباس کی موت کا لارا کیسے جنگ کر رہا ہے جنگ کرتے کرتے تاریخ میں لکھا کہ حسین ذوالقفل تک آ گئے جب یہاں پہنچے جو کربلا سے 12 میل کے فاصلے پر ہے اب آواز قدرت آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ تسلیم انا للہ و انا الیہ راجعون لوٹا میرا حسین ظاہر ہے قوم کی سمجھ چکی تھی اب حملوں پہ حملے ہو رہے ہیں قریب کوئی نہیں آتا حسین حملوں پہ حملے ہو رہے ہیں مگر حسین زہرا کا پیاسا بیٹا جیسے ہی کربلا میں پہنچا اب حالت کیا ہے کتنے تیر پر وصل ہو چکے ہیں حسین کے بدن پر کہ ایک ظالم نے پڑھ کے حسین کی پیشانی پہ پتھر لگا بہت زور کا پتھر لگا حسین آپ بہت کوئی گا وہ جملہ سنتا بہت کوئی گا جملہ سنتا یہ حرملہ خود روایت کرتا ہے کہ جیسے ہی پتھر لگا حسین کو حسین کے سر پیشانی اقدس سے خون نکلا حسین نے آستین سے اپنی پیشانی کا خون بلا تشبیہ صاف کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا یہ کہتا ہے میں نے 3 پھل والا تیر لیا حسین کے کلیجے سے 3 اجروں کو ملنا اس سے بڑی مصیبت نہ ہو کہ بولا ہی نہیں حسین کے کلیجے سے 3 لیا
اگرچہ جانور تھا لیکن اس امت سے بہتر تھا. جب تک جان میں جان تھی تب تک مظلوم کی حفاظت کرتا رہا. جب یہ سمجھ آئی کہ اب مظلوم کی حفاظت کرنے کے قابل نہیں ہو، اب حسین کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا.